قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج کل کا جو ہماری مذہبی دنیا کا برننگ ایشو چل رہا ہے وہ مرزا اور مفتی کا موضوع ہے۔ مرزا صاحب کافی عرصے سے چیلنجز دے رہے تھے اور بڑے دھڑلے سے دے رہے تھے، اور پھر جب فریق مخالف آ گیا تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی وقت کا تعین کر لیتے، اگر وہ بغیر بتائے آئے تھے تو دوسرے دن رکھ لیا جاتا، تیسرے دن رکھ لیا جاتا، ہفتے بعد رکھ لیا جاتا۔ لیکن اصلاً یہ مرزا صاحب کی ٹیکنیکل غلطی تھی۔ ایک انسان جب کام کرتا ہے نا اپنے کسی مقصد کے لیے، مثلا آپ توحید کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن حکیم کو کسوٹی بنا کر وہ کام کر سکتے ہیں۔ توحید کے موضوع پہ قرآن سے زیادہ اچھا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب پہلے اچھے طریقے سے چل رہے تھے، بڑے اچھے طریقے سے عقیدوں کو انہوں نے موضوع بنایا ہوا تھا اور چل رہے تھے۔ پھر مرزا صاحب کو جو ٹیم ملی، جو کارواں بنا ان کا، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے پھر جنہوں نے مرزا صاحب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور مرزا صاحب بخوشی استعمال ہوتے چلے گئے۔ ابھی جو ان کا کلپ آیا ہے جوابی، جس میں بڑے مشتعل انداز میں اور سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بنو امیہ کی چالاکیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل شروع ہوتی ہے، تو یہ جو جملہ انہوں نے بولا اصلاً میں اسی گروپ کو، انہی لوگوں کو جو ان کی پشت پر ہیں، ان کو مدد کے لیے طلب کرنے کے لیے اصل میں انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ ورنہ یہ دو اشخاص کا معاملہ تھا، مفتی صاحب کا اور مرزا صاحب کا، اس میں بنو امیہ کہاں آ گئے اور کیا ہو گیا۔ لیکن یہ جو دہائی ہے نا کہ بنو امیہ کا نام لینا اور پھر مجمع میں سے جو ہاکار آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو مرزا صاحب کو استعمال کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کو وہ سارا مرتب کر کے مواد دیتا ہے، اور آہستہ 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 مرزا جو ہے یہ فرقہ وارانہ تعصب میں تعصب کی دلدل میں دھنستے چلے گئے صاحب۔ تو اس کا پھر یہ نتیجہ ہونا تھا، جب آپ کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، کام کر رہے ہیں، کسی کو مناظرے کی انہوں نے دعوت نہیں دی، للکارا نہیں مارا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو ان کے کام کو مانتے ہیں فابیا، نہیں مانتے نہ مانے۔ مرزا بھی پہلے اسی طرح کام کر رہا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ بیوہ تو بیوگی کاٹ لیتی ہے، چھڑے نہیں کاٹنے دیتے۔ وہ جو دوسرے لوگ تھے نا، انہوں نے پھر ان پر دستے شفقت رکھا، باقاعدہ ان کو تیاری کرواتے ہیں، مواد فراہم کرتے ہیں، سٹیکر لگاتے ہیں، دلائل ان کو دیتے ہیں، اور مرزا صاحب آگے بھونپو بن کر پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ رافضیت کا سنی چہرہ جو ہے یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، اسی تعلی کے اندر پھر انہوں نے چیلنج پہ چاہتا ہے، چیلنج لے اور فلاں ملا لے اور اتنے ملے لے آؤ، اور یہ یعنی یہ کوئی کسی میچور شخص کا رویہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، ریسلنگ دیکھتے ہیں، تو انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، سینس آف جسٹس رکھا گیا کہ وہ اس میں
قانونی اور غیر قانونی، ظالم اور مظلوم کا تعین کرتا، ان میں سے پھر کسی ٹیم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان کا مذہب نہیں دیکھتا۔ ریسلنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیم ہے، دو اس کے ریسلر ہیں، دو دوسری کے ریسلر ہیں، اس میں سے ایک ریسلر جو ٹیم جو ہے وہ قانون کی پابندی کرتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرتی ہے، جب ریفری چھڑاتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری پارٹی وہ ریفری کے چھڑانے کے باوجود مارتے رہتے ہیں، ریفری کے پیچھے سے آ کے ریفری کو دھکا دے کے مارتے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ قانونی اور یہ غیر قانونی ہے، یہ بدماش ہیں اور یہ شریف ہیں، اور آپ کی ہمدردیاں اس شریف پارٹی کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ ہار جائیں لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے ظلم اور غیر قانونیت کی وجہ سے۔ اسی طرح فلم میں ہوتا ہے، ہیرو جو ہے وہ آپ کو اپنے کردار کی وجہ سے ہیرو لگتا ہے اور آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی۔ یہ جو کراؤڈ ہوتا ہے نا مناظرہ کرنے والوں کا، وہ کراؤڈ اپنے اپنے مولوی کو ہیرو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مناظرے میں اس فریق کے مخالف کی دلیل کتنی بھی قوی ہو، وہ ان کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا ہیرو جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو اپنے ہیرو کی کمزور بھی ان کو قوی نظر آتی ہے۔ مناظروں سے کبھی بھی کوئی فریق ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں نہیں جاتا کسی کی بات میں۔ ہار جیت تو پھر مرغوں کی لڑائی میں بھی ہوتی ہے، کتوں کی لڑائی میں بھی ہوتی ہے، کتے اور ریچھ کی لڑائی میں بھی ہوتی ہے، ڈھیر ساری پھر ہوتے ہیں۔ پھر یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو بدماش ہوتے ہیں وہ کتے لڑاتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ مولوی لڑاتے ہیں۔ لڑائی تو پھر دونوں فری کروا کے خوش، ٹھیک ہے ساڈا مولوی بلے بلے اپنے اپنے مولوی کو لے کے گھر چلے جاتے ہیں، مولوی کو پیسے مل جاتے ہیں، بات ختم۔ ان مناظروں سے کبھی بھی جو ہے وہ نہ حق واضح ہوتا ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ بندہ اپنا فرقہ چھوڑ کے اپنا مسلک چھوڑ کے دوسرے مسلک میں جاتا ہے۔ یہ بیکار کی جو ہے وہ عبث صحیح ہے، کوشش ہے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، اپنے دلائل دیتے جائیں، آپ کو لوگ ملتے جائیں گے اور آپ کے حامی ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک ترتیب ہے۔ آپ کے مخالف بھی ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ محروم رہیں گے اور کوئی آپ کی بات ماننے والا نہیں ہوگا۔ حق کی بات ماننے والے موجود ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر تھرڈ پارٹی کے طور پہ وہ دیکھیں نا اور سنیں تو وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح مناظرانہ انداز میں جب جذبات مشتعل ہوں اور تعصب جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہو تو پھر ہدایت کبھی نہیں ملتی اور کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا۔ مرزا نے بہت بڑی غلطی کی اور اب بھی کیے چلا جا رہا ہے، اور اس بندے کو ابھی شاید سدھرنے میں اور ٹھیک رویہ اختیار کرنے میں 10-20 سال اور لگیں گے، حالانکہ اس کو جب سے یہ کام کر رہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی میچورٹی آ جانی چاہیے تھی۔ تو دلائل جو ہے وہ دیکھیں، آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا میں اگر قرآن کو کسوٹی بنا کے چلتا ہوں تو میں کسی بھی چیز کو قرآن پہ پیش کر کے میں اس کو رد کر دیتا ہوں۔ اگر 90 بندے میری بات نہیں مانیں گے تو 10 بندے وہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے نا میری بات، کہ وہ میری بات نہیں، وہ قرآن کی بات ہے۔ لیکن جب آپ مناظرے میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ پھر بند جاتے ہیں، پھر آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ آپ اس طرح کھل کر بات نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنی علمی مجلس میں یا درس قرآن میں کھل کر بات کرتے ہیں۔ آپ جب بھی ذرا ادھر ادھر سے ہلیں گے تو جو وہاں پہ جج ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی صاحب یہ موضوع سے باہر نکل رہے ہیں، آپ اس پہ بات کریں، آپ کا مدعا کیا تھا، آپ کیا چاہتے تھے، اس پہ بات کریں، اور پھر فریق مخالف کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو وہاں حق واضح نہیں ہوتا۔ ہم جب بات کرتے ہیں توحید کی تو قرآن حکیم سے ہم مثالیں لاتے ہیں کہ اللہ پاک نے شرک کی کن کن قسموں کی نفی فرمائی ہے اور کس طرح سے توحید کو ثابت کیا ہے۔ ہم اس تاریخ کے لفڑے میں تو پڑھتے ہی نہیں نا۔ ہم مرزا صاحب کی فیلڈ ہی اصل میں غلط ہے۔ لوگ جب کہتے ہیں نا جی مرزا صاحب اور آپ اور غامدی صاحب، بھائی مرزا صاحب کا اور غامدی صاحب کا یا مرزا صاحب کا اور میرا تقابل ہی نہیں بنتا، ہماری اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ یہ تو ایسے جیسے آپ کسی فٹ بال کے جو ہے وہ چیمپئن کی جس نے زیادہ گول کیے اس کا تقابل کسی زیادہ رنز بنانے والے کرکٹر کے ساتھ کرنا شروع کر دیں یا زیادہ وکٹیں لینے والے کے ساتھ شروع کر دیں۔ ان کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ ایک فٹ بالر کا جو ہے وہ تقابل کسی دوسری ٹیم کے فٹ بالر سے ہی ہوگا۔ ہماری
جو ہے وہ فیلڈ الگ ہے. مرزا کہانیوں اور قصے اور تاریخ کا بندہ ہے اور انہی کو لے کر وہ چل رہا ہے, جبکہ ہم انہی کا رد کرتے ہیں. ہم قرآن حکیم کو کسوٹی بناتے ہیں اور اس پہ روایات کو پرکھتے ہیں, چاہے وہ بخاری شریف کی ہوں, چاہے وہ مسلم شریف کی ہوں, چاہے جہاں کی بھی. ہم قرآن پیش کرتے ہیں, یہ دیکھیں جی قرآن کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر روایات اکٹھی کی ہیں تو اس کے لیے ان کے اپنے اصول ہیں جن کی ہم پر پابندی لازمی نہیں ہے. ہم اس پر جب تنقید کریں گے تو ہم مین میڈ اصولوں سے نہیں کریں گے. پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہم تو سیدھا سیدھا کتاب اللہ کو فرقان, برہان اور میزان بنا کر بات کرتے ہیں. لیکن جب بخاری کو سمجھا جائے گا تو بخاری ہی کے اصول کے مطابق دیکھا جائے گا کہ امام بخاری نے کس اصول کے مطابق یہ روایت لی ہے. لیکن جب ہم بات کریں گے کتاب اللہ کی تو اس میں پھر مین میڈ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں, امام بخاری ایک کتاب مرتب کر رہے تھے تو ان کا یہ حق تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے اصول بنائے. امام مسلم نے اپنے اصول بنائے, ترمذی نے اپنے اصول بنائے ہیں, ابو داؤد نے اپنے اصول بنائے. تو وہ ان کی ذاتی کتابیں تھی, ذاتی اصول تھے. ہم ان کو رد کرتے ہیں کتاب اللہ سے, یعنی اپنی ذاتی اصول سے ہم نہیں کرتے اس کا رد, ہم اس کو کتاب اللہ سے رد کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے, صریحاً خلاف, 180 ڈگری خلاف ہے. یہ اس طرح خلاف ہے یہ روایت کہ جیسے قرآن کو سامنے رکھ کے کسی نے پڑھا اور پھر اس کے خلاف اس نے ایک روایت گھڑی اور مسلمانوں میں اس کو عقیدہ بنا کے پھیلا دیا اور مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لی. اب قرآن جو ہے وہ صرف ایک سمجھ لیں کہ ثواب کمانے کی کتاب ان کے نزدیک رہ گئی ہے, اس پر ایمان ہے ان کا. جس طرح تورات پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے, اسی طرح ان کا قرآن پر بھی ایمان ہے اللہ کی کتاب ہے. لیکن جس طرح ہم تورات کو نہیں مانتے اسی طرح یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. سمجھ رہے نا, ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن تورات کی بات ہم نہیں مانتے, تورات کی شریعت ہم نہیں مانتے, ہم اس پر چلتے نہیں ہیں. اسی طرح کہ یہ مسلمان ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تورات کی طرح, لیکن تورات کی طرح ہی پھر قرآن کی بات بھی نہیں مانتے. ہم مسلمان تو اس لیے تھے نا, یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم عیسائی نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہودی نہیں ہیں, تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی شریعت کا ہم اس لیے یہودی نہیں ہیں کہ ہم اس کی شریعت کا اعتبار نہیں کرتے. ہم کتاب اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تب ہم مسلمان ہیں. نرا تورات اور انجیل کی طرف پر اور زبور کی طرف پر ایمان لے آئے لیکن اس کی بات نہ مانی, جس طرح زبور کی بات نہیں مانتے, جس طرح انجیل کی بات نہیں مانتے, جس طرح تورات کی شریعت پر نہیں چلتے. تو اگر آپ تورات کو مان کر تورات کی شریعت پر نہیں چلتے اور آپ یہودی نہیں ہیں, آپ بائبل کو مان کر کے جو ہے وہ انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن آپ اس کی شریعت پر نہیں چلتے تو پھر آپ عیسائی نہیں ہیں, مان کر بھی عیسائی نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان کر بھی آپ عیسائی نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کے لیے سنت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مسلمان آپ تب ہیں کہ اپنی کتاب کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کی شریعت پر بھی چلتے ہیں اور اپنے نبی کو نہ صرف اللہ کا رسول مانتے ہیں بلکہ آپ کے طریقہ کار کو, آپ کی سنت کو, آپ کے اسوہ کو آپ مثل راہ بناتے ہیں, آنکھوں کا سرما بناتے ہیں, اس کو صراط مستقیم سمجھتے ہیں, تب آپ مسلمان. مسلمانوں کی اکثریت صرف کتاب اللہ پر تورات کی طرح ایمان لا کر رہ گئی ہے, عقیدے انہوں نے کہانیوں اور قصوں سے لیے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے انہیں مطمئن کر دیا. جو بچہ زیادہ ٹافیاں کھاتا ہے نا, زیادہ جنک فوڈ کھاتا ہے, پھر ماں پیچھے پیچھے پھرتی ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا, اس لیے کہ اس کی ریکوائرمنٹس جو بھی تھیں وہ ٹافیوں نے پوری کر دیا, اس نے جیلی کھا لیا, اس نے فلاں کھا لیا. یہی معاملہ ان قصے کہانیوں نے ہماری بھوک مار کر رکھ دی ہے. ہمیں اب قرآن سے عقیدہ لینے کی کوئی بھوک ہی نہیں, اس سے پوچھنے کی, کنسلٹ کرنے کی, وہ کیا کہتا ہے, وہ کس قسم کی توحید پیش کرتا ہے. ہم قسم قسم کی توحید لے کر بیٹھے ہوئے, اگر مگر والی ifs اینڈ بٹس لگا کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور موحد کہلاتے ہیں.
تو ایک ہوتا ہے جس طرح میں اب کام کرتا ہوں لیکن میں کسی کو مناظرے کی دعوت نہیں دیتا، اس لیے کہ مناظرے کا اینڈ کوئی نہیں. مناظرہ تو بس وہ مولویوں کے درمیان ایک لڑائی ہے مرغوں کی طرح کی، اس کا رزلٹ کو نہیں نکلتا. اگر یہ مرزا صاحب کا اور مفتی صاحب کا مناظرہ ہو بھی جاتا یا ہو بھی جائے تو بھی فرق کوئی نہیں پڑے، دونوں اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں گے. کوئی ایسا فریق نہیں کہ جو مجبور کرے. جب بادشاہ کسی زمانے میں ہوتے تھے نا تو ان کے دربار میں جب مناظرہ ہوتا تھا وہ دونوں طرف کے علماء کو بلاتا تھا، پھر وہ رائے اخذ کرتا تھا کہ اس گروہ کی رائے مدلل ہے اور آج کے بعد اس کی ترویج ہوگی، اور دوسرا فریق دوسرا مولوی نہ کوئی تقریر کر سکے گا اس موضوع پر اور نہ کوئی کتاب لکھ سکے گا، اور جو اس نے لکھی ہے وہ پکڑ کے جلا دو. تب تو ہوتا تھا کوئی اینڈ ہوتا تھا، کوئی نتیجہ نکلتا. اب یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. مرزے نے غلطی کی ہے اور اب وہ غلطی جو ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے. آپ کا بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ وہ مفتی صاحب کو دعوت دے یا مفتی صاحب کے یہاں چلا جائے اور جا کے بات کر لے ان سے. بندے تو نہیں کھاتے نا وہ، جا کے ان سے وہاں بات کر لے. 2 بندے تم لاؤ، کیمرہ مین تم لاؤ، اتنے گارڈز وہ لائے گا، اتنے گارڈز وہ لائے گا. یہ کیا طریقہ ہے یار؟ جگ انسائی بنا کر دین کی رکھ دی گئی ہے. تو اب جو مرزا صاحب بائی دا وے اگر نہیں تھے انہیں اور اچانک وہ آ گئے ہیں تو آ کے انہوں نے بتایا تھا نا، اسی دن سب کو پتا چل گیا تھا آ گئے. مرزا صاحب کو جیل میں نہیں پتا چلا کہ وہ آ گئے. اور جب وہ جیل میں آؤں تو فون پہ بات کر لیتے، مفتی صاحب تشریف لائیے، آئیے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، آپ بتائیں اصول بنائیں اور کر لیتے ہیں بات اس پہ. کیمرہ مین کسی کا بھی ہو، کیا مسئلہ تھا؟ اگلے دن بات کر لیتے. وہ جو بندہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے رابطہ کر لیں، یہ میرا یہاں پہ نمائندہ ہے جیل میں، اس سے بات کر رہے ہو کہ نہیں وہ میرے اوپر 5 ملے چھڑ کے ٹور گیا. ملے آپ کے اوپر، ملوں سے تو پنگا لیا نا آپ نے. آپ ملوں کو ہی تو مناظرے دے رہے تھے. کس کو مناظرے دیتے؟ کسائیوں کو. اور ملوں کو بلایا تم نے تو ملے آ گئے ہیں. نہ پنگا لیتے، پیچ نہیں تھی تو تمہاری فیلڈ نہیں ہے، یہ عربی آتی نہیں ہے آپ کو، قرآن آپ کے پلے نہیں ہے. رافضیوں نے پکڑ کے تمہیں سارا مواد بنا کے تمہیں پکڑا دیتے اور تو بنو میاں بنو میاں بنو میاں کرتے پھرتے اور اپنی پشت خود تھپ تھپاتے اور اکیلے دوڑ کے پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں. آپ یہاں آئے، تشریف لائیں، بیٹھے ہیں میرے پاس، بیٹھے باتیں کرتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا علماء، کتنے علماء آتے ہیں، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. میں کتنوں کے پاس جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں. جامعہ الکوثر گیا ہوں، وہاں کے علماء کے پاس بیٹھا ہوں. اس طرح کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے رویہ اختیار کیا پہلے چیلنج دے کر، اس کے بعد جب بندہ پہنچ گیا تو اس کے بعد جو آپ نے رویہ اختیار کر دیا، اس نے بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں آپ کو. بات کو سنبھالا جا سکتا تھا، اچھے طریقے سے سنبھالا جا سکتا تھا اور فوٹو سیشن کر کے معاملہ ختم کیا جا سکتا. لیکن ایک کھلواڑ بنا دیا آپ نے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنا کام کریں آپ. توحید بیان کرنی ہے، توحید بیان کریں آپ. شرک کی نفی کرنی ہے، کریں. آپ کے پاس سب سے قوی دلیل قرآن حکیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اللہ پاک نے ایک بار نہیں بار بار کہا ہے، اتل ما اوحی الیک من ربک واتبع ما یوحی الیک من ربک. اللہ نبی کو پابند کر رہا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں جس کی وحی کی جا رہی. آپ اپنے اس کے اندر کوئی شامل کریں. آپ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ کتنی بھی اچھی بات کر لیں لیکن اگر آپ نے کلام اللہ کو ریفرنس نہیں بنایا تو آپ نے رب کا دیا ہوا نہیں پہنچایا. آپ کتاب اللہ کو ہاتھ میں لیں، توحید کا احقاق کریں، شرک کا ابطال کریں. یہ دونوں کام کرتی ہے یہ کتاب. اس سے بہترین مثالیں کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے معاشرے کی مثالیں، ہمارے گھروں کی مثالیں دی ہیں اللہ پاک. قرآن کو موضوع بناؤ یار. قصے کہانیاں ادھر کی ادھر کی، یعنی جن پہ خود سوالیہ نشان لگا ہوا ہے وہ تمہارا ریفرنس ہے. جو دوا آؤٹ آف شیلف ہو گئی ہے، جس کو ہٹا دیا گیا ہے، ہوتے ہیں نا دوائیاں آتی ہیں آف شیلف ہوتی ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، نئی آ جاتی ہیں، ان میں کوئی نقص نکلتا ہے. حکومتیں وہاں کی منسٹریز جو ہیں ہیلتھ کی وہ کہتی ہیں جی ان کو آف شیلف کر دیں، جی ہٹا دیں. وہ چیزیں کہ جن کے اندر ڈھیر سارا اب کچرا سامنے آ گیا ہے،
وہ آپ کا ریفرنس ہے. اور لوگ بھی کہتے ہیں جی وہ فلاں ہو گئے ڈینگ ہو گیا، جی فلاں ہو گیا جی ڈینگ ہو گیا. جو بھائی صاحب ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ ان کی فیلڈ الگ ہے، ان کا ٹارگٹ الگ ہے، ہماری فیلڈ الگ ہے، ہمارا ریفرنس الگ ہے. ہم سب سے پہلے کتاب اللہ سے دیکھتے ہیں. ان کے یہاں کتاب اللہ کہیں بھی نہیں، ان کے اپنے اصول اور ان اصولوں میں کہیں کتاب اللہ نہیں ہے. 5-6 بندے مل کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، تو اگرچہ وہ قرآن کے خلاف ہو، مخالف ہو، تو اس کو لے لیتے. 5-6 بندے جس کو کہتے ہیں یہ اچھا بندہ ہے اور اس سے وہ روایت لے لیتے ہیں. چاہے اس میں کپڑے نبی کو اتروا دیں، لوگ مان لیتے ہیں. چاہے نبی کو کسی عورت پر عاشق کر دیں، وہ مان لیتے ہیں. چاہے 9 بیویاں گھر میں چھوڑ کے دوسری عورتوں سے جا کے جوئیں نکلواتے ہیں، مان لیتے ہیں. تو یہ کہانیاں جو ہے نا، یہ جب آپ قرآن پہ پیش کرتے ہو جو قرآن والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ غلط ہے. چاہے آپ ان کے پیچھے کتنا بھی کالا 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 لگا لیں، آپ وہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت نہیں. وہ اصول اربع بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو بھی قرآن کی ایک آیت کا ایک لفظ اس کے مقابلے میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو مرزا صاحب کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتیں قرآن پہ استعمال کریں، قرآن کو لے کر توحید اور شرک پہ کام کریں. عقیدے کی محنت اگر کرنی ہے تو باقی یہ سیاسی اسلام جو ہے نا، قبائلی اسلام، وہ ان کے اپنے قبائل کی لڑائیاں تھیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی دخل نہیں. دونوں فریقوں کو اسلام پر کوئی اعتراض نہیں تھا، دونوں کو ایک دوسرے کی نماز پر اعتراض نہیں تھا، کلمے پر اعتراض نہیں تھا، عقیدے پر اعتراض نہیں تھا، حج کے طریقے پر اختلاف نہیں تھا. وہ لڑائیاں دین کی ہوئی نہیں ہیں، وہ اس کی ہوئی ہے کہ حکومت کون کرے. اب آپ نے سیاست کو پکڑ کے مذہب بنا لی اور اس کو کسوٹی بنا کے آپ جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے بیٹھ گئے. وہ کیا ہے جو بنو امیہ نے کیا اور بنو عباس نے نہیں کیا؟ وہ کون سا قتل عام ہے جو علویوں نے نہیں کیا؟ ان کو جہاں بھی چند دن کے لیے بھی ان کو کہیں اگر تسلط ملا ہے تو انہوں نے بھی اسی طرح قتل عام بھی کیا ہے، تعذیب دے کے مارا بھی ہے لوگوں کو. یہ تو ایک ان کی جنگی اسٹریٹجی تھی، قبائلی جنگ تھی. وہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے جس کو لے کے پکڑ کے تم بیٹھے ہوئے ہو اور بنو امیہ کی تسبیح کرتے رہتے ہو تم؟ ہر فریق نے اپنے اس کے مطابق، جس طرح ہاکی میں دونوں ٹیمیں ہاکی لیتی ہوتی ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم کے ہاتھ میں ہاکی ہو دوسرے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ ہو. اور کرکٹ میں دونوں ٹیموں کے پاس بیٹس ہوتے ہیں اپنے، ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری کے پاس جو ہے وہ ہاکی ہو. اس وقت جو جنگ کر رہے تھے دونوں طرف وہی لوگ تھے، دونوں کے ہاتھوں میں یا تو ہاکیاں تھیں یا بیٹس تھے، تلواریں تھیں. تلوار اور گولی کوئی بھی نہیں دیکھتی کہ آگے والا عبادت گزار ہے یا کون ہے، وہ تو جب چلتی ہے تو کاٹتی ہے، اور دونوں کی کاٹ رہی تھی. کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں ہو. یہ صرف عثمان غنی کا کمال ہے، یہ بنو امیہ کا، کہ خلیفہ بھی ہیں، جائز خلیفہ ہیں، شورا کے چنے ہوئے، سبائیوں کے چنے ہوئے نہیں. اس کے باوجود فرمایا میں اپنی حکومت کے لیے کسی ایک مسلمان کا خون بہانا بھی پسند نہیں کرتا. میں مسلمان کے خلاف تلوار نہیں. یہ کام صرف بنو امیہ ہی کر سکتے تھے. دوسری طرف 86 ہزار بندہ مارا گیا، کسی نے نہیں کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اور برے سے ہی بنو امیہ، یار بنو ہاشم ہی کہہ دیتے تھے یار اللہ کے بندے کلمہ گو لوگوں کو ہم مار رہے ہیں حکومت کے لیے، نماز روزے کے لیے نہیں. یہ ہے فیلڈ مرزا صاحب کی. تو یہ فیلڈ ہی ان کی غلط ہے. انہوں نے اس مسئلے سے دوچار ہونا ہی ہونا تھا. ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے. اب یہ قرآن کو ریفرنس بنائیں، عقائد پہ بات کریں، اسی میں بھلا ہے. باصلاحیت آدمی ہیں اور صلاحیتوں کو ٹھیک جگہ استعمال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب